الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کی خدمت میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، کسی بات کو سن کر کوئی خیال آتا ہے، یا میڈیا پر کوئی ڈسکشن ایسی چل رہی ہے اس سے کوئی سوال ابھرتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ معمولی سی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے وہ سوال پوچھ لینے سے اور بہت سے احباب کو فائدہ پہنچے۔ اس لیے اس خیال سے بھی اگر آپ اپنے سوالات اس پروگرام میں بھجواتے رہیں تو وہ آپ کے لیے بھی علم میں اضافے کا باعث ہوں گے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کے اس اقدام کی وجہ سے بہت سی باتوں سے آگاہ ہو سکیں گے۔ تو اس لیے کسی چیز کو معمولی خیال کر کے جو بھی اچھا خیال انسان کے دل میں پیدا ہو، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا، اور جس کی دراصل بنیاد حدیث پر ہی ہے کہ کسی بھی نیکی کو، اچھے عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور اسی طرح کسی بھی برائی کو جو ہے وہ معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جو کوئی ایسا کام جس کو انسان نہیں چھوڑ سکتا، قائم رہتا ہے، وہ برائی اس کے لیے ایک بڑی برائی ہے۔ تو دونوں طرف سے انسان کو ایک مثبت کوشش کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام جو آج آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہیں، اس میں ہمارے پاس متفرق نوعیت کے سوالات جمع ہیں۔ ان سوالات کے جواب ارشاد فرمانے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا منصور احمد ضیاء۔ آپ کی طرف سے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ ہم ان بزرگان کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آپ اپنے متعلقہ سوالات کے اور دیگر جو سوالات شامل ہوں گے ان کے جوابات جو ہے وہ سن سکیں گے۔ آج کے پروگرام میں پہلے سوال جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہمیں عائشہ صدیقہ صاحبہ نے دارالنصر ربوہ سے پوچھا تھا، اور اس سوال پر ہم اپنے ایک پہلے پروگرام میں بھی گفتگو کر رہے تھے کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا تھا اور وہ مضمون مکمل نہیں ہو سکا تھا، اور بہت سی ضروری معلومات جو ہیں وہ سوال کی رہ گئی تھیں۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو منصور صاحب اسی سوال کے تعلق سے جو کہ عائشہ صدیقہ صاحبہ نے ہم سے پوچھا تھا سلفی فرقہ کے بارے میں کہ ان کا تعارف کروا دیں، تو وہ اسی کو ہم جاری رکھتے ہیں، تو براہ کرم آپ وہ بیان فرما دیں۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا پچھلے پروگرام میں، اس کا کچھ مختصر تذکرہ ہوا تھا کہ سلفی کا لفظ سلف سے نکلا ہے، اسلاف مطلب بزرگان کے دین کی پیروی کرنے والے۔ تو بزرگان سے مراد یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کی جماعت ہے۔ اور پھر دوسرا یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ یہ فرقہ غیر مقلد ہے۔ غیر مقلد کا مطلب یہ تھا کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی پیروی نہ کرنے والا، یعنی جو فقہائے اربعہ ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہم السلام، ان میں سے یہ کسی کی پیروی نہیں کرتے تھے، تو ان کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی تذکرہ ہوا تھا کہ غیر مقلد اگر عرب میں غیر مقلد ہوں تو وہ ان کو سلفی کہتے ہیں، اور جو بر صغیر پاک و ہند میں جو غیر مقلدین ہیں وہ اہل حدیث کہلاتے ہیں یا کو کہا جاتا ہے۔ اور سلفیہ فرقہ 4 صدی ہجری میں شروع ہوا تھا، اور ان کے مشہور جو بزرگ ہیں وہ امام ابن تیمیہ
رحمہ اللہ ہیں، اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندی فرقہ یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن دیوبندی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تو وہ تفصیلات ہیں جو آپ کو کتابوں میں، مختلف کتابوں میں ملیں گی۔ اسی طرح ان کے جو مختلف عقائد ہیں ان میں یہ تھا کہ کتاب و سنت عقل پر مقدم ہے، عقل شریعت پر مقدم نہیں ہے۔ ہمیں کسی چیز کا حکم کی سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اس کے ظاہر پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو کچھ قرآن اور سنت میں آیا ہے بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح یہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ شریعت کے کسی حکم کی علت اگر معلوم کی جائے تو یہ بدعت ہے، مطلب وجہ نہیں معلوم کرنی چاہیے کسی حکم کی، اور اس کے اوپر زیادہ رد و قضا نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے مجھے یہاں پہ وہ مثال بھی یاد آ گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب ایک حدیث پیش کی گئی کہ ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو اگر اس پر کوئی روئے تو میت کو عذاب دیا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ نے یہ سن کر فرمایا کہ پہلے اس کو قرآن کریم کے اوپر تو پیش کر لو۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم تو واضح کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو اس لیے اس حدیث کو جو راوی ہے اس نے سمجھنے میں کچھ ممکن ہے سمجھ میں غلطی ہو گئی ہو۔ مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں یہ چونکہ سلفی صحابہ کی اور صحابیات کی پیروی کرتے ہیں، تو صحابیات بھی اس بات کو مد نظر رکھتی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حکمت کیا ہے یا کیا وجہ ہے اس میں، اور وجہ کی بنیاد پہ ہی وہ معلوم کرتے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا نہیں، یا کسی راوی کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ پھر ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ زیارت قبور کسی صورت میں درست نہیں ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے کسی بھی قسم کی قبر کی زیارت کرنے کو مناسب نہیں سمجھا، بلکہ جو سلفی امام تھے انہوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت بھی نہیں کرنے جانی چاہیے، بلکہ درود جہاں پہ ہیں، آپ جس جگہ پر ہیں وہیں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے گا، تو وہاں پہ جانے کی اور جا کر دعا کرنے کی، درود پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب ان مکہ مدینہ میں جب حکومت قائم ہوئی ہے سلفیوں کی 1744 عیسوی میں غالباً، تو اس وقت انہوں نے صحابیات کی قبریں جنت البقیع میں جتنے مدفون صحابہ تھے اور ائمہ تھے مختلف، ان کی قبروں کو ایک لیول پہ کر دیا، اور بالکل ان کا نام و نشان نظر نہیں آتا، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو انہوں نے قائم رکھا ہے۔ پھر یہ صوفیاء کے جاری کردہ وظائف اور بدعتوں کے خلاف ہیں، اور کہتے ہیں کہ کسی قسم کی یہ جو قادریہ، چشتیہ، مختلف قسم کے صوفیاء کے فرقے ہیں، یہ درست نہیں ہیں، یہ بدعات ہیں۔ اور اسی طرح یہ تعویل، مجاز اور استعارہ اس کے قائل نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ اگر لکھا ہے کہ خدا کا ہاتھ ہے، جیسے وہ آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، تو کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ کوئی روحانی چیز تھی، روحانی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جسمانی طور پر ہے، یہاں تک ظاہری چیز۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کا کہ چہرے کے متعلق آتا ہے کل من علیہا فان وجب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہی ہے، کوئی اور اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی یہ استعارہ ہے۔ اور اسی طرح عرش کے متعلق ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عرش بھی ایک ظاہری چیز ہے، تخت ہے جس پر خدا تعالیٰ جلوہ افروز ہوتا ہے، اس طرح کے یہ عقائد ہیں ان کے۔ لیکن ایک یہ ساتھ ضرور کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا کیفیت ہے، ماہیت کیا ہے، لیکن بہرحال جسمانی وجود ان کا مانتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے مخصوص فقہی مسائل میں آمین بالجہر کہنا، یعنی اونچی آواز سے آمین کہنا، اور رفع یدین کرنا، یعنی کہ رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرنا، ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یہ بھی ان کے مسائل میں ہے، اور قرات خلف الامام پڑھنا، یہ بھی ان کے مسائل میں، اہم مسائل میں ہے۔ یہاں پہ یہ میں ذکر کر دوں کہ ان میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ اسلامی سیاسی نظام کو ظاہری صورت میں بھی نافذ کیا جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی سب کافر ہیں۔ لیکن یہ اب چونکہ ریوائیول ہو رہا ہے، نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ آج کل کے نظریات میں ان میں تشدد پسندی کچھ پہلے کی نسبت زیادہ ہے، اور یہاں تک تشدد پسند ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تلوار ہاتھ میں لے لیں اور ہر دوسرے کو قتل کر دیں، ہر دوسرا واجب القتل ہے، اس کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر تو وہ قبول کرے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں قبول کرے گا تو اس کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ اور اسی تشدد کی بنا پر
یہ قتل عام ایسے لوگوں کا قتل عام کرنا جائز سمجھتے ہیں جو خواہ مسلمان ہی ہوں لیکن اس فرقے کے مخالف ہوں. تو یہ ان میں اس کی مختلف صورتیں بھی ہیں. جو اس وقت بہت سی تشدد پسند تنظیمیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں مسلم یا اسلام کے نام پر، تو وہ بھی ان کے نظریات سے متاثر ہیں، یہی نظریات رکھنے والے ہیں. جی بالکل یہی نظریات ہیں ان کے، لیکن ان تمام نظریات کے اب ایک نظریہ یہ ہے نا کہ قبر پرستی یا توحید کو قائم کرنے کے لیے ہر قسم کے قبے، ہر قسم کے مزارات کو ختم کر دینا چاہیے. اس نظریے سے متاثر ہو کر بیسیکلی تو یہی ان کی بنیاد یہی ہے. تو آج کل یہ کر رہے ہیں کہ تمام قسم کے جو مقبرے ہیں، نشانات ہیں، ان کو مٹا دیا جائے، ان کو بالکل ختم کر دیا جائے. بموں سے بھی اڑا دیا جاتا ہے اور بہت سے ایسے جو تاریخی نوادرات ہیں جو مجسمے وغیرہ تھے افغانستان میں یا عراق میں یا سیریا میں، وہاں پر بھی جو ہے ان کو وہ ختم کیا گیا، وہ بھی انہی نظریات کے. اس کے پیچھے نظریہ یہی ہے کہ یہ چونکہ شرک یا ماجگاہ ہے اس لیے اس کو ختم کرنا جو ہے وہ درست ہے. حالانکہ شرک تو ایز سچ نہیں ہوتا ان مقامات سے دیکھنے سے، ان مقامات کے دیکھنے سے تو تاریخ یاد ہوتی ہے اور علم تاریخ میں. ہاں جی، بلکہ وہ جو سیرو فی الارض کا ارشاد ہے قرآنی کہ آپ لوگ زمین میں چل پھر کے دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا تھا. تو وہ اسی لیے کہ اگر وہ چیزیں موجود ہوں گی، وہ کھنڈر، وہ سارے علامات موجود ہوں گی تو پھر ہی پتہ لگے گا کہ کیا اس کی کیفیت ہے، کیسے وہ لوگ رہتے تھے، ان پر کس طرح خدا کا عذاب آیا. اگر ان نشانات کو بالکل مٹا دیا جائے گا تو وہ بہرحال یہ جو حکم کی حکمت ہے اس میں وہ باطل ہو جائے گی. منصور صاحب، نظر یہ آتا ہے کہ گویا کہ ایک جو انتقامی رد عمل کے طور پہ یا سوچ کے طور پہ اس کا آغاز ہوا کہ جو پہلے فرقے موجود تھے اور ان میں اگر کسی قدر جو ہے بعض ایسے نظریات یا عقائد یا قبروں پر جانا اور ان سے مدد مانگنا وہ جب رواج پا رہے تھے تو اس کی مخالفت میں بہت شدت کے ساتھ جو ہے ان کا آغاز ہوا. تو آغاز کے طور پر غالباً موسیٰ علیہ السلام نے بھی کسی جگہ ذکر فرمایا کہ آغاز کے طور پر ان نظریات کو لے کے توحید کی خاطر اٹھنا وہ تو درست تھا، لیکن جہاں جا کے بگاڑ پیدا ہوا ہے اور یہ دوسری انتہا پر چلے گئے ہیں، وہ معاملہ وہاں جا کے بات خراب ہوتی ہے کہ انتقاماً جو ہے وہ اس کے مقابل پر اٹھے تھے، لیکن خود جو ہے وہ پھر دوسری انتہا پہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ جہاں پر جو جائز اور مناسب اور ضروری باتیں ہیں ان کا بھی جو ہے وہ جواز اور اس کی اجازت نہیں رہنے دی. اور یہاں تک وہ بڑے مثلا ایک فرقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جب درود پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، آپ کو احتراماً اٹھ کھڑے ہونا چاہیے کہ حضور حاضر ناظر ہیں. دوسری طرف جو ہے ان کے عقائد وہ یہاں تک پہنچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن میں لکھا ہے کہ ایک بشر ہے اور جو ہے باقی بھی لوگ بشر ہیں، اس لیے کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی ایک عام انسان کی طرح ہے. تو اس لیے یہ جو دو انتہاؤں پہ چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو حکم عدل ہیں جن کا یہی کام تھا کہ آ کے بگڑی ہوئی جو باتیں ہیں، جو انتہائیں ہیں، ان کو درست کر کے صحیح راستہ ہمیں دکھائیں. تو اس وجہ سے اللہ کے فضل سے نہ تو جماعت احمدیہ کسی ایسی طرف گئی ہے کہ کہیں شرک کا کوئی شائبہ بھی ہو، نہ بزرگان، نہ انبیاء، نہ خلفاء، نہ کوئی اور جو لوگ ہیں جماعت کے اندر ہوں یا پہلے کے بزرگ ہوں، اور نہ اس طرف گئی ہے کہ کسی کی عزت اور تعظیم جو ہے وہ نہ کی جائے کہ جی ان کا کوئی ایسا مقام اور مرتبہ ہی نہیں ہے. یہ مسیح علیہ السلام کی برکت سے ہی ہے. بالکل دو انتہاؤں کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، ابتداء جیسے آپ نے کہا ابتداء تو ٹھیک ہوئی ان کی. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا یا انبیاء کی قبروں کی قبر پرستی شروع کر دی. یہاں تک تو یہ ٹھیک تھا کہ اس عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ بعض لوگ قبر سے مرادیں مانگتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں بعض لوگ، یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن جب یہ شروع ہو گیا کہ بالکل زیارت قبور کے لیے نہیں جانا، تو یہ آن وسلم کی واضح حدیث کے خلاف ہو گیا، جس میں آن وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ زیارت قبور کے لیے جایا کرو کیونکہ اس کے نتیجے میں
آپ کو اپنی موت یاد آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی کہ ہم نے بھی اس کے پاس جانا ہے، کی طرف انسان کی توجہ پیدا ہوتی ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی، خود حضور تشریف لے گئے، بلکہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ جو احد کی جہاں پہ تدفین ہوئی تھی احد کے صحابہ کی، شہداء کی، وہاں حضور تشریف لے گئے اور بڑی رقت کے ساتھ حضور نے دعائیں کی وہاں پہ، اور کہتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص کسی کو وداع کرتا ہے یا کسی سے وداع ہوتا ہے، اس طرح حضور نے وہاں پہ دعائیں کی ہیں۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کے بالکل برعکس دوسری انتہا پہ چلے گئے، اور جو تشدد کے نظریات بھی بالکل، ہیں وہ بھی قرآن اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں، جو امن اور بھائی چارے کی تعلیم ہے۔ بالکل، اسی لیے انہیں اسلام کو بالکل مسخ کر دیا اور لوگوں کی نظروں میں اس اسلام کو ایک مذہب کا خیز جو ہے وہ وجود بنا کے رکھ دیا، اور خونخوار اور نعوذ باللہ فساد پر مبنی جو ہے مذہب کے طور پر دنیا میں بہت سا قصور ان لوگوں کا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر جو اسلام دشمن عناصر ہیں وہ میڈیا والے جو ہیں وہ اس کو کیش کرتے ہیں جو ہے، اور مٹیریل یہ دے دیتے ہیں، وہ اس کو اپنے اشتہار میں استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ انہیں بھی یہی چاہیے نا، وہ بھی تو اسلام کے دل سے تو وہ مخالف ہیں، دشمن ہیں، وہ تو نہیں چاہتے کہ اسلام کو، جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارا ہم جو کوشش کر رہے ہیں اسلام کے پرامن ہونے کا ہم اظہار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس کو میڈیا اس طرح نہیں پھیلاتا جس طرح اس دوسرے اس کے اسلام کے مخالف جو چیزیں ہیں اس کو جس طرح ہوا دیتا ہے، ان چیزوں کو نہیں پھیلاتا۔ جی بالکل، اور یہ جو ہیں اسلام کے نام پر بیچارے اسلام کے نادان دوست ہیں، اور ان کی دوستی ایسی ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو، کہ تمہاری دوستی کافی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے، تو اس لیے جتنا نقصان ان نظریات سے پہنچ رہا ہے اتنا تو شاید جو ہے وہ جو حقیقی طور پہ دشمن ہے ان سے بھی نہیں پہنچ رہا۔ بہرحال یہ آگے چلیں گے، ہم سوالات جو مزید ہیں ان پر بات کریں گے، اور آگے جو سوال ہے اس میں جو علم فقہ کے متعلق بعض اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں کثرت سے، چاہتا ہوں کہ ان کا تعارف جو ہے وہ بھی، کیونکہ کئی دفعہ گفتگو میں روانی میں وہ استعمال کرتے ہیں تو دیکھنے والوں نے کئیوں نے اظہار کیا کہ جی وہ آپ جلدی سے گزر جاتے ہیں، ہمیں وہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ فقہ میں اجماع اور اجتہاد کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ وسیم صاحب، اجماع جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کسی بات کا پختہ ارادہ کر لینا یا کسی بات پر اتفاق کرنا۔ چنانچہ کہتے ہیں اجمع فلان علی قضا، کہ فلاں شخص نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اسی طرح کسی چیز کا، جیسے میں نے کہا کہ کسی چیز پر اتفاق کر لینا، ایک سے زائد لوگوں کا کسی بات پہ متفق ہو جانا، چنانچہ کہتے ہیں کہ اجمع القوم علی قضا، کہ پوری قوم اس بات پہ متفق ہو گئی۔ تو یہ تو اس کے لغوی معنی ہیں۔ جہاں تک اس کی اصطلاحی معنی ہیں جو اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، اسلام کی اصطلاح جو فقہ کی اصطلاح میں، اس میں کسی قوم کا یا امت کا کسی بات پہ کسی مسئلے پر اتفاق کر لینا، اور کہتے ہیں کہ اس کی بہترین تعریف جو اجماع کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ امت کے مجتہدین کے اس اتفاق کا نام اجماع ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانے میں کسی بھی امر پر ہوا ہو۔ ایک تعریف یہ کی جاتی ہے، لیکن اجماع کے بارے میں یہ بہت ضروری بات ہے کہ اس پہ علماء نے بڑی سیر حاصل بحثیں کی ہوئی ہیں، اور بعض علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اجماع صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں تھا، اور وہ بھی اس زمانے میں جب صحابہ ابھی پھیلے نہیں تھے، ایک ہی جگہ میں تھے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اسی لیے لکھا کہ صحابہ کا پہلا اجماع جو ہے وہ وفات مسیح پہ ہوا تھا، جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پہ انکار کیا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ آسمان پر گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گے۔
تو اس پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر جب یہ آیت پڑھی ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان کیا ہے، تو اس پر صحابہ اس طرح خاموش ہوئے ہیں گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے اجماع، یہ تھا جس پہ کسی نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو پوری طرح مخالفت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو بھی کہے گا کہ آن وسلم فوت ہوئے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا، تلوار ہاتھ میں پکڑی تھی، وہ بھی رونے لگ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تھا اجماع جس پہ کسی کو پھر جرأت ہی نہیں ہوئی اس سے اختلاف کرنے کی۔ تو اس لیے بہت سارے علماء نے کہا کہ اجماع تو وہ ہے جس پہ کسی بات پہ کوئی بات کہی جائے اور سب کے علم میں آ جائے اور اس پہ وہ پھر اتفاق کریں۔ تو یہ صحابہ کے دور میں ممکن تھا جب صحابہ قریب قریب تھے۔ بعد کے زمانے میں تو اس بات کے متعلق کسی شخص کے اختلاف یا اتفاق کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا۔ اس وقت تو دنیا بھی اتنی قریب نہیں تھی کہ ٹیلی فونک یا یہ سلسلے ہو جاتے۔ اس لیے مثلا امام فخر الدین رازی جو بڑے مشہور مفسر گزرے ہیں، وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ انصاف یہی ہے کہ بجز اجماع زمانہ صحابہ جبکہ مومنین اہل اجماع بہت تھوڑے تھے اور ان سب کی معرفت تفصیلی ممکن تھی، یعنی ان کا آپس میں ایک دوسرے کا ملنا، ایک دوسرے کے علم ہونا، ایک دوسرے کی بات کا جاننا جو تھا ممکن تھا، اور زمانے کے اجماعوں کے حصول علم کی کوئی سبیل نہیں۔ یعنی باقی جو زمانے ہیں ان میں اگر کوئی کہے کہ اجماع ہو سکتا ہے تو وہ ممکن نہیں۔ اسی طرح امام شوکانی جو بڑے مشہور فقی گزرے ہیں، علم فقہ کے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ ناقل اجماع ان سب علماء دنیا کی جو اجماع میں معتبر ہیں معرفت پر قادر ہے، یعنی اجماع کو نقل کرنے والا، اجماع کی کہ اس بات پہ اجماع ہے، اس کا جو یہ دعویٰ کرتا ہے اس کا سب علماء دنیا کی جو اجماع میں معتبر ہیں معرفت پر قادر ہے، وہ اس دعوے میں حد سے نکل گیا اور جو کچھ اس نے کہا اٹکل سے کہا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہر ایک کے بارے میں جان سکے کہ اس کی بات اس سے اتفاق رکھتی ہے اختلاف، کیونکہ دور دور لوگ علماء پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام لکھتے ہیں کہ خدا امام احمد بن حنبل پر رحم کرے کہ انہوں نے صاف فرما دیا ہے کہ جو دعوی اجماع کا مدعی ہے وہ جھوٹا ہے۔ یعنی صحابہ کے بعد کے زمانے میں اگر کوئی اجماع کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہو گیا، وہ غلط ہے، اجماع نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی روشنی ہے خاصا جی یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی پوری امت کا، غیرت جماعت جو مولوی ہیں ان کا یہ کہنا کہ جی پوری امت کا اجماع ہے کہ احمدی مسلمان نہیں۔ جی بالکل، ان حوالوں کی روشنی میں اس اجماع کی حقیقت جو ہے وہ خوب واضح ہو جاتی ہے۔ وہ جس طرح علماء نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ اس اٹکل سے کام کر رہا ہے، ہاتھ سے نکلنے والا، یہی ہے بات۔ ورنہ آج بھی امت مسلمہ میں ایسے جو خدا سے خوف کرنے والے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں، ابھی یہ ہمارے جلسے پہ انہوں نے کہا کہ وہ ڈرامہ ہوا تھا 74 کی اسمبلی میں، وہ ایک ڈرامہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پیچھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ، اور اس سوال کا جو دوسرا حصہ اجتہاد، یہ جہد سے یعنی کوشش کرنا، سر توڑ کوشش کرنا، اس سے نکلا ہے۔ اور اصطلاح میں اجتہاد کی تعریف یہ ہے کہ نئے پیش آنے والے جو مسائل ہیں ان کو اسلام کے اصولوں کے مطابق کرنا اور مطابق کر کے ان نئے مسائل کا حل تلاش کرنا اجتہاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے چونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب جماعت کو یہ تلقین کی کہ کیا کیا ان کے لیے فقہ کے ماخذ ہونے چاہیے، تو اس میں حضرت صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ حنفی فقہ جو ہے اس کی کثرت سے جو قبولیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلالت کرتی ہے، اس لیے اس کو دیکھ لیا جائے۔ لیکن اگر مرور زمانے کی وجہ سے، زمانے کے بدلنے کی وجہ سے، اس میں مختلف تغیر آنے کی وجہ سے اگر فقہ حنفیہ میں بھی کوئی مسائل کا حل نہ ملے تو اس جماعت کے علماء جو ہیں اپنے خداداد اجتہاد سے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں۔
تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشاد کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں مجلس افتاح کا نظام قائم ہے، جو اپنے آقا کی نگرانی میں اور حضور کی رہنمائی سے نئے نئے پیش آنے والے مسائل پر تحقیق کر کے سفارشات حضرت امیر المومنین کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، وہ مجلس پیش کرتی ہے، اور جب حضور اس کو منظور فرما لیتے ہیں تو وہ پھر اس معاملے پہ اجتہاد متصور ہوتا ہے، وہ جماعت کے لیے ایک لاگو عمل۔ تو یہ ہے اجتہاد کی بلکہ اس کی جو مثال ہے یا جو طریق ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا تو پوچھا کہ بتاؤ کس طرح فیصلے کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں قرآن کریم کے مطابق فیصلے کروں گا۔ آنسر فرمایا اچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ ہے کہ اگر تم وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ پاؤ، علم تجد کا مطلب یہ کہ تم نہ پاؤ، موجود ضرور ہے لیکن اگر تم نہ پاؤ قرآن کریم میں تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں وسلم کی سنت کے مطابق عمل کروں گا۔ تو اس پر نے فرمایا کہ اگر سنت میں بھی وہ مسئلہ تمہیں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس پر انہوں نے یہ فکرہ کہا اجتہد و رائی، کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اور اس پر وسلم نے ان کو تھپکی دی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے افراد عطا کیے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق اجتہاد کر کے اس نئے مسئلے کا حل کریں گے۔ تو پہلے اس میں یہی اصول ہے، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ قرآن سے مسئلہ کو دیکھا جائے، پھر حدیث سے دیکھا جائے، سنت سے دیکھا جائے، اگر اس میں کوئی چیز نہ ملے پھر، اور اجماع میں بھی جیسے ذکر آپ نے کیا، اجماع میں بھی اجماع سے دیکھا جائے، اگر اس میں بھی ذکر نہ ملے تو پھر اجتہاد نئے مسئلے کو جانچنے کے لیے، نئے مسئلے کا حل کرنے کے لیے پھر اجتہاد کی باری آتی ہے۔ گویا اجتہاد کا ماخذ دراصل قرآن، سنت، حدیث، صحابہ کا عمل یہ ہے، ان کو دیکھنے میں وہ پھر ان کو سامنے رکھتے پھر نئے مسائل کا حل کسی کرنا، مسئلے تک جو ہے اس کے حل تک پہنچنا، وہ پہنچا جاتا ہے۔ اور گویا اس سے یہ بات وہ نکلتی ہے، اور علماء نے وہ لکھا ہے کہ ہر انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مجتہد بن بیٹھے۔ بالکل درست ہے۔ یعنی مجتہد ہونے کے لیے قرآن کا علم ہونا، حدیث کا علم ہونا، سنت پر نظر ہونا، پھر جو ہے اجماع کا علم ہونا، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا علم ہو تو پھر وہ جا کے ان پر بنیاد کرتے ہوئے وہ اپنی رائے قائم کرے گا، نہ کہ صرف اپنی عقل سے خیال کر کے کہ جی میرے نزدیک یہ ہے، میرا خیال یہ کہتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مجتہد ہونے کے لیے ویسے غیر از جماعت جو ہیں اس میں وہ ان کی تو بہت کڑی شرطیں ہیں، ڈگری بھی ہے مجتہد کی، جی، کہ اس کے لیے قرآن کا حافظ ہونا، حدیث کا حافظ ہونا، اور پھر تفسیر کے علم کا جو ہے وہ ماہر ہونا، بہت سی باتیں وہ شامل ہیں۔ اور اجتہاد کے متعلق غالباً مسیح علیہ السلام نے یہ ذکر فرمایا کہ جو مجتہد کامل جو ہوئے ہیں وہ صرف امام ابو حنیفہ، جی بالکل، کہ اس لیے یہ خیال کوئی اس سے نہ کرے کہ جی کسی مسئلے میں یہاں اجتہاد کر لیتے ہیں کہ جو چاہے اٹھ کے جی میں نے یہ رائے قائم کی ہے، میں نے یہ رائے فکرہ بھی ہے عام کہ چلو اس پہ اجتہاد کر لیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اجتہاد ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ ان ساری باتوں کا، ان سارے اصولوں کا علم نہ ہو۔ یہ دراصل بنیادی اصول ہے نا، قرآن، سنت، حدیث۔ تو وہ سارے معاملات کو یکجا کر کے دیکھنے کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کے متعلق اپنی وہ رائے بیان کرے۔ اور ہم پر تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کسی کو اپنی رائے پر یوں رہنے کی وہ ضرورت نہیں ہے، بالکل، اور وہ ہماری تو جو اگر کسی کی کوئی بھی ادنا رائے ہے تو وہ حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں ایک نظام کے ذریعے جو ہے پیش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے وہ جیسے اس کی وہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے وہ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے جماعت کے اندر وہ نافذ ہوتا ہے اور اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ ہم آج کے اپنے اس پروگرام کو یہاں پر ختم کریں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ